بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اذان کے لغوی معنی ہیں خبردار کرنا، اطلاع دینا، اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کے کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور جس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کام میں مشغول کر لیتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اگر بندہ اذان کے وقت سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہی ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہی ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کو ہم نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اذان آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے، اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں تو جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور با جماعت نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اور صحابہ سب کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے کے جاتے ہیں تو ضرور اذان دیتے ہیں۔ اس سے بستی والے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں مسلمان ہیں اور یہاں مسلمان ہی رہتے ہیں۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا، اور 1,000 گناہ کو مٹا دے گا۔ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گنا ہے۔ پیارے ناظرین، اب آج کل ہم یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں۔ تم عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے اگر دہرائیں تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی،
اور 1000 درجات بلند ہوں گے اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا۔ تو سوچو کہ جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کی کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ عبادت نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعیاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخی ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں، اور وہ جو اذان سننے اور اس کا جواب نہ دینے، اور وہ جو میرا ذکر سننے اور مجھ پر درود نہ پڑھنے۔ پیارے ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا اس کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اس طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقتا و بررتا کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لٹائے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا ضرور کرے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیے۔ جہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترغیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا تو اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ان الفاظ کو ادا کیا کرو، چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئی جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کو جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں میں اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سب کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف اور اجر و ثواب کا علم ہو تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو قرآن اندازی ضرور کریں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریاں یا جنگل میں ہوا کرو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے جیسے جن ہیں، انسان ہیں، دوسری مخلوقات ہے، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا، اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔